معزز ناظرین زندگی ٹیلی ویژن، مسیحا کے جلالی اور افضل ترین نام میں آج پھر نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور اس ذات الہی کا انتہائی ممنون ہوں جس نے مجھے یہ خاص شرف بخشا ہے کہ آپ کے پاس ایک خوبصورت پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر حاضر ہوں اور آپ اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پانے والے ہوں۔ میں کسی مذہب کی تبلیغ نہیں کرتا، نہ کسی مذہب کے برخلاف بولتا ہوں، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو میری اور آپ سب کی زندگی سے ہو بہو ہونی بھی چاہیے جیسے ہم غور و خوض کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے، اگر میں مسیحی ہوں اور کچھ اور نہیں ہوں، لا دین نہیں ہوں، لا مذہب نہیں ہوں، دہریہ نہیں ہوں، لا خدا نہیں ہوں، میں مسیحی ہوں، تو آخر اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہے نا؟ اس وجہ کو ہی تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائی، جب میں اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو جیسے میرے لیے لازم ہے، آپ کے لیے بھی بہت لازم ہے اور ضروری ہے کہ سوچیں کہ جو کوئی بھی آپ ہے، جہاں کہیں آپ ہے، جو دین اور جو مذہب ہے، سوچیں کہ آپ وہ کیوں ہیں۔ کوئی ریزن ہونا چاہیے، آپ شخصی طور پر وہ کیوں ہیں، کوئی خاص وجہ ہونی چاہیے۔ ایک مثال دیتا چلوں، کئی میرے دوست ہیں، ایاز صاحب میرے ایک دوست ہیں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس دین، اس مذہب سے آپ کا تعلق ہے، آپ شخصی طور پر بتا سکتے ہیں کہ میں کیوں یہ ہوں، آپ کا اس دین سے کیا اور کیوں تعلق ہے؟ کوئی ریزن تو ہو نا۔ ایک بات تو یہ کہ وہ تھوڑے سے نالاں ہوئے، تھوڑے سے غصے میں آئے، کیونکہ یہ سوال کبھی ان سے کسی نے پوچھا نہیں ہے اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ جو کچھ میں ہوں ماضی میں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور اکثر اوقات سوچا بھی نہیں جاتا۔ اور پھر آخرکار جب میں نے تھوڑا سا اپنے سوال کو اور بڑے مہذب طریقے سے، بڑے پیار سے ان کو سمجھایا، اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ چونکہ میرے ابا، میرے دادا جی، میرے نانکے سارے دے سارے ایہوئی سن، اس لیے میں یہ ہوں۔ لیکن میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ ایسے آٹومیٹک کوئی شخص کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے میں مسیحی ہوں، اور اگر میں اپنے بیٹے کی بابت بات کروں، میں مسیحی ہوں، لیکن میرا بیٹا بھلے مجھ مسیحی سے پیدا ہوا، لیکن وہ اس وقت تک مسیحی نہیں جب تک کہ وہ خود فیصلہ نہ کرے کہ میں کیوں مسیحی ہوں۔ اسی طرح میں اپنی ذات کی بابت آپ کو بتا رہا تھا کہ جب میں مسیحی ہوں تو اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز تھے، کیونکہ میری سوچ، میرے خیال، میری تعلیم، میری جو آئیڈیالوجی تھی، نظریات، وہ بالکل مختلف تھے۔ لیکن جب میں نے مسیحا کی تعلیم کو دیکھا تو حقیقت اور ریالٹی میرے سامنے آئی، تاکہ اس کے مطابق میں اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ آج آپ کے سامنے ایک اور موضوع جس پر میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ ریاکاری سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام
جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے رب العزت خوش ہوگا وہ میں کروں، لیکن میں چاہوں گا کہ ذرا وہ بھی دیکھے اور یہ بھی دیکھے اور وہ بھی دیکھے اور آپ بھی مجھے دیکھیں، تب میں یہ نیکی کا کام، تب میں یہ راست بازی کا کام کروں۔ اور جس دنیا میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، یہ دنیا ایسی ہے جو ریاکاری سے پر ہے۔ ذرا اس سے بھی کڑوی گولی، اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں منافقانہ روح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اور اسی لیے ہوتا ہے کہ رب مجھے دیکھ کر اجر دے یا نہ دے۔ بندے ضرور کہیں واہ جی کیا بات ہے صاحب کی، راجہ صاحب نے کتنا بڑا کام کیا جی، خان صاحب بہت اچھے ہیں جی، ملک صاحب بہت اچھے ہیں جی، ہاں جی، اور لوگوں سے ہم واہ واہ چاہتے ہیں، لیکن رب جلیل سے واہ واہ نہیں چاہتے۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ اور اس ریاکاری اور اس منافقت کے حوالے سے چند آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ یہ آپ کو ناگوار نہیں گزریں گی، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ترین باتیں ہیں میرے اور آپ کے مومن اور ایماندار اور رب کا بندہ ہونے کے لیے۔ یہ باتیں بہت ضروری ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ ناظرین، ان خوبصورت ترین آیات میں مسیحا بہت ہی اعلیٰ ترین تعلیم یہاں پر میرے لیے اور آپ کے لیے چھوڑتے ہیں، اور وہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ جب مسیحا اس دنیا میں آئے، اس سے پیشتر اہل یہود میں، بنی اسرائیل میں ایسے ہوتا تھا کہ ان لوگوں کی بڑی بڑی داڑیاں بھی تھی، ان کے گلوں میں اور ہاتھوں میں تسبیحاں بھی تھی، وہ سر پر رومال بھی باندھا کرتے تھے، لمبے لمبے چوغے بھی پہنا کرتے تھے، خاص طریقے سے ان کی داڑیاں بنی ہوتی، جسمانی طور پر، ظاہری طور پر وہ بہت کچھ ہوتے، لیکن جہاں تک اندر کی بات ہے، جب دل کی بات کی جاتی ہے تو ان کا دل اس طرح سے خدا کے ساتھ راست نہیں تھا۔ وہ جو کچھ کرتے تھے ان کی سوچ یہی تھی کہ لوگ ہمیں دیکھ کر واہ واہ کریں اور کہیں کہ والڈن شاباش بہت اچھا کیا ہے۔ اور ہم غور کر سکتے ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ بھی تعلیمات المسیح کی تلاوت کریں اور دیکھیں، یہ انجیل مقدس میں پائی جاتی ہے، اور میں
پہلے پروگرام میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ایک عالم بنام جاوید احمد غامدی صاحب نے اس مسیحا کی تعلیم کو بڑے خوبصورت طریقے سے سراہا اور انہوں نے اس کو پہاڑی واز کہہ کر دوسروں کو یہ درس دیا ہے. لیکن یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحا اپنے زمانے کے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ ارے تم جو راست بازی کے کام کرتے ہو، راست بازی کے کاموں سے مراد نیک کام، اچھے کام، بھلائی کے کام، خیرات ہو گئی، صدقہ ہو گیا یا سخاوت ہو گئی، غرباء کی مدد کرنا ہو گیا، مساکین کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھنا، اور جو قدرتی آفات کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہوں ان کی مدد کرنا، یہ بہت اچھے کام ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں. اور اگر میں چلتا چلا جاؤں بہت لمبی فہرست ہو سکتی ہے ان راست بازی کے کاموں کی، ان نیکی کے کاموں کی جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں. لیکن کیا ریزن ہے کہ آج کا انسان رب کو خوش کرنے کے بجائے وہ بندوں کو خوش کرتا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ لوگوں سے واہ واہ چاہتا ہے لیکن رب العزت سے نہیں؟ میرے کئی مسلمان دوست ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں، اور بعض اوقات وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ دے اور یہ والا نہ جانے. یہ تعلیم یہاں سے ہی لی گئی ہے، یہاں سے ہی لی گئی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ عموماً جو کچھ بھی راست بازی کے کام کیے جاتے ہیں لوگوں کو دکھا دکھا کے کیے جاتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت راست باز آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے. میں سوچتا ہوں کہ یہ جو ریاکاری کے کام ہے، اگر ہم ظاہری طور پر یہ کام کرتے ہیں لیکن میرا من گند سے بھرا ہوا ہے، میرے دل میں اور میرے ذہن میں گندگی ہے، ناپاکی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ میرے ان راست بازی کے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا، ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا، کہ کیا ہمارے اس معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں، آئے دن فیس بک پر بہت کچھ میں دیکھتا ہوں، وہاں پر غرباء کی مدد کی جاتی ہے، کسی بیوہ بہن بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، یا اس کو کوئی چیز گفٹ کے طور پر دی جاتی ہے بیوہ سمجھ کر، اور اس وقت تک ہاتھ اس کے سر سے اٹھتا نہیں جب تک آپ نے تصویر بنانے لی، اور اس کے بعد یہ فیس بک پر تصویر جاتی ہے کہ میں نے یہ مارکا مارا، 10 کلو آٹا دیا، اور تصویر بک رہی ہے. اس کے علاوہ بے شمار لوگ مارکیٹ پلیسز میں بھی وہ دوسروں کے دکھانے کے لیے کہ بندے دیکھیں، کوئی کسی کو لنگر کھلاتا ہے، کوئی کسی کو روزہ کھلواتا ہے، افطار پارٹی، کوئی کیا کرتا اور کوئی کیا کرتا ہے. میرے عزیزوں، میں کب کہتا ہوں کہ یہ باتیں غلط ہیں؟ ہمیں مدد کرنی چاہیے، ہر ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے، بھوکوں کو کھلانا چاہیے، غرباء کی مدد کرنی چاہیے، بیواؤں کی مدد کرنی چاہیے. لیکن یہ جو ریاکاری کی اور منافقت کی روح ہے، اس کو اپنی زندگی سے دور
کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے کئی آڈیو خطبے ہیں، تقاریر ہیں، واعظ ہیں، جن میں نے اکثر اوقات مسیحی لوگوں سے بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ ایک دیگ پکاتے ہیں اور وہ اپنی پوری گلی کے لوگوں کو بلاتے ہیں، آؤ جی ہم نے دیگ پکائی ہے، تو اس کا اجر رب کے پاس نہیں ہے۔ یہ دنیا والوں نے جو آپ کے لیے شاید واہ واہ کی ہے نا، اس ریاکاری کے نتیجہ میں، اس دکھاوے کے نتیجہ میں، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اور مسیحا کی تعلیم میں اگر ہم اور آگے بڑھیں تو وہ ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے تمہارے لیے کہہ دیا ہے نا کہ واہ واہ واہ، یہی تمہارے لیے اجر ہے۔ حق تعالی کی طرف سے تمہارے لیے اجر نہیں ہے۔ اہل کلیسا بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن یہ اختیاری روزے ہیں۔ لیکن بہت سارے اور لوگ بھی، اہل یہود بھی روزے رکھتے تھے، اور بہت کچھ وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کا روزہ کھلوا دیا، میں کلیسیا والوں کی بھی بات کر رہا ہوں، تو سوچتے ہیں کہ گویا میں نے جنت مول لے لی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا سب سے پہلے میرا دل مانگتا ہے، اور اگر میرا دل صاف نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر میں ایسے کام کرتا ہوں کہ لوگ ان کاموں کو دیکھ کر خوش ہوں، تو رب العزت کے ہاں میرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو وہ میرا دل مانگتا ہے، اس کے بعد خیرات اور سخاوت کی باتیں۔ اور جب ہم راست بازی کے کام بھی کر رہے ہوں، منافقانہ روح کا بھوت بھی سوار ہو، ریاکاری کے کام بھی کر رہے ہوں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم دو مالکوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے دو بیڑیوں پر پاؤں رکھے ہوئے ہیں، اور دو بیڑیوں پر پاؤں رکھنے والا ڈوبتا ہے، اس کی نیا پار نہیں لگتی۔ اس لیے آج ذرا سوچئے کہ جو آپ کی تھنکنگ ہے یا جو آپ کی سوچ ہے، اس سوچ کے مطابق آپ کیا سوچتے ہیں جب آپ کوئی بھی راست بازی کا کام کرتے ہیں؟ خواہ کسی کے لیے چیک لکھ کر دیتے ہیں، بہت بڑا چیک، یا کوئی پراپرٹی خدا کے نام پر دیتے ہیں، یا کوئی بلڈنگ اس کے جلال کے لیے بناتے ہیں، تو پھر کتنا بڑا کتبہ اس پر لکھا جاتا ہے، بدستے فلاں۔ اور میں سوچتا ہوں کہ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہر اس کام سے جس میں دکھاوا اور ریاکاری پائی جاتی ہے۔ یہ واضح طور پر تعلیم ہم نے دیکھی ہے کہ مسیحا خود بڑے واضح الفاظ میں اہل یہود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی عبادت خانوں میں اور کوچوں میں، یعنی گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر ایسے راست بازی کے کام کرتے ہیں کہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ اور آج ایسا ہی نہیں ہوتا کیا؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، اور بے شمار مارکیٹ پلیسز میں ہم نے پانی کے لیے ایک لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، سبیل، اور ہم نے وہ سبیلیں لگائی ہیں،
اور اوپر بڑے بڑے حروف میں اپنا نام مندرج کر دیا کہ فلاں صاحب نے یہ صدقہ جاریہ ادا کیا ہے۔ اس میں مکمل طور پر دکھاوا اور ریاکاری ہے۔ ہم دو مالکوں کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے۔ اگر دل راست ہوگا خدا کے ساتھ تو پھر ہم بندوں کو خوش نہیں کریں گے۔ رب خوش ہو جائے تو بندے خود بخود خوش ہو جائیں گے، لیکن رب کو خوش کرنے کے لیے لازم ہے کہ اپنا دل مکمل طور پر اس کے سپرد کیا جائے اور اس سے کہا جائے تو اس دل کا مالک بن، تو بطور راجا اس دل پر سکونت کر، اور پھر ہم دوسروں کے لیے زیادہ بہتر برکت کا وسیلہ اور سبب ہو سکتے ہیں۔ اور کتاب مقدس کی ان آیات میں صرف یہ خیرات اور سخاوت کی ہی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دعا کرنے اور عبادت کرنے سے متعلق بات بھی ہے۔ اگر میں دوسرے لوگوں کے سامنے صرف دکھانے کے لیے کپڑا بچھاتا ہوں اور وہاں پر جھک جاتا ہوں خالق کائنات کے حضور، اور لوگوں کو پتا چلے میرے ایکشن سے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میں اس کے لیے کر رہا ہوں، تو میں سوچتا ہوں یہ دنیا کو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، اس کے خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ اور مسیحا نے یہی کہا ہے کہ اصل میں وہ پوشیدہ ہے، وہ نادیدنی ہے، اس کو ہم ان جسمانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اور اس کو خوش کرنے کے لیے جو نادیدنی ہے لازم ہے کہ ہم نادیدنی طور پر کام کریں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ منافقانہ روح اپنی زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے، ریاکاری کی روح اپنی زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 نمبر ایماندار کوئی بھی نہیں ہوتا، ایماندار 1 نمبر ہی ہوتا ہے۔ آئے ہم اپنی زندگیوں سے اس طرح کی باتیں جن کا تعلق 2 نمبری سے ہے اپنی زندگی سے نکال کر باہر اور پرے کریں، کیونکہ خدا کو ان سے کوئی خوشنودی نہیں ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں جو روپیہ، جو پیسہ، جو خیرات، جو سخاوت کا کام، جو نیکی کا کام دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لیے میں کرتا ہوں اس کے حضور مقبول ٹھہرے، تو پھر لازم ہے کہ ذرا اپنے آپ کی بابت سوچیں کہ میرے ایکشن اور میرے کام کیسے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہیں یا خالق حقیقی کے خوش کرنے کے لیے۔ لازم ہے اس کو خوش کرنا پہلے نمبر پر ہے، اور جب وہ خوش ہو جائے تو پھر دنیا کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اور کتاب مقدس میں ایک اور مقام پر لکھا ہے کہ جب انسان کی روش اس کو پسند آ جائے تو پھر اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ آمین۔ اسی لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں جس چائے کے کپ میں چائے پیتا ہوں اگر اس کو باہر سے صاف کرتا رہوں اچھے سے اچھے کیمیکل سے، تو باہر سے تو وہ سب کو لگے گا واؤ کتنا اچھا پیالہ ہے، لیکن جو ہی جھانک کر اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر گندگی لگی ہو تو وہ کہے گا کپ اور کیسا صاف ہے، کیسا اچھا لگ رہا ہے۔ یہ انسان کی مثال ایسے ہی ہے۔ اور مسیحا نے ایک مقام پر یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے اندر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ باہر کو تم صاف کرتے ہی ہو، جیسے پیالے کو باہر سے صاف کیا جاتا ہے، جیسے رکابی کو باہر سے صاف کیا جاتا ہے،
لیکن اندر گندگی ہے. ایسے ہی جیسے باہر تو آپ بڑی سیمنٹڈ اور بڑی خوبصورت سنگ مرمر کی قبریں بناتے ہو, پکی قبریں, لیکن اندر شاید ہڈیوں کو بھی خاک چاٹ کر, کیڑے چاٹ کر ختم کر چکے ہیں. اندر کچھ بھی نہیں, سفیدی پھری ہوئی قبریں نظر آتی ہیں. ریاکاری اور دکھاوا. اور یہی بات تو مسیحا نے میرے لیے اور آپ کے لیے کہی ہے کہ تم جو کچھ کرو یہ جان کر کرو کہ یہ خداوند کے لیے ہے, بندوں کے لیے نہیں ہے. اس میں ریاکاری کا اور دکھاوے کا اور منافقانہ روح کا کوئی عنصر نہیں پایا جانا چاہیے. لازم ہے. ایک شخص سنا ہے کہ وہ بہت خراب آدمی تھا, وہ ڈاکو تھا, اور وہ اپنے ساتھی ڈاکو کے ساتھ مل کر ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا. اور جب عین وقت پر وہ ڈاکہ ڈال رہا تھا تو اس کو آواز آئی, اس کے من میں یہ صدا آئی کہ اوہ, مجھے ذرا تھوڑی دیر کے لیے عبادت کر لینی چاہیے. جو اس کا دوسرا دوست تھا اس نے کہا, ارے عبادت, اپنے کام تو دیکھو, تم ڈاکو ہو ڈاکو, اور پھر ادھر سے تمہیں عبادت یاد آ گئی ہے. یہ کون سی عبادت تم کر رہے ہو؟ اور پھر اس شخص نے آگے سے جو عبادت کرنے لگا تھا اس نے جواب دیا, ارے تجھے نہیں پتا, جو میری عبادت ہے وہ مجھ پر فرض ہے, اور جو میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں وہ میرا پیشہ ہے. کیا اسی طرح کے لوگ آپ کو اس دنیا میں نہیں ملتے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جو میرا فرض ہے وہ مجھے نبھانا ہے, لیکن در حقیقت دوسری طرف جو ان کا پیشہ ہے, الٹا سیدھا کام, وہ بھی کیے جا رہے ہیں. اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی کا الارم ہے کہ تم جو کچھ دوسروں کے لیے کر رہے ہو کہ دوسرے دیکھیں اور دوسرے لوگوں کو پتا چلے کہ تم اس کے لیے کچھ کر رہے ہو, تو اس کا تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. ہمیں رب العزت کی خوشنودی کے لیے وہ کرنے کی ضرورت ہے جو وہ چاہتا ہے, اور وہی کریں جو اس من سے ہو, اس دل سے ہو. دوسروں کے دکھانے کے لیے وہ کام جو ریاکاری پر مبنی ہے نہ کریں, کیونکہ ایسے کاموں کا اجر رب العزت کی طرف سے نہیں ہے. روزہ رکھنا اچھا ہے, افطاری کروانا اچھا ہے, دعائیں کرنا اچھا ہے, عبادت کرنا اچھا ہے, سخاوت کے کام کرنے اچھے ہیں, خیرات کرنا اچھا ہے, یہ سارے کام اچھے ہیں. اس لیے لازم ہے کہ میں اور آپ ذات الہی کی خوشنودی کے لیے وہی کریں جو ہمارا من چاہتا ہے کہ اس کی خوشی کے لیے ہے, بندوں کی خوشی کے لیے نہیں. لہذا آئندہ بھی دیکھتے رہے یہ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں, صرف اور صرف زندگی ٹیلی ویژن پر.